بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارا بچہ یا جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اگر ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم بڑی کوشش کر کے محنت کر کے وقت نکال کے لا کے دیتے ہیں، خاص طور پہ جب عید کا موقع ہوتا ہے یا ایسا کوئی خاص موقع ہوتا ہے۔ تو جب یہی فرمائش اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کرے تو امتی کو کتنا خیال کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی جمعے کا دن آئے تو مجھ پہ درود و سلام کثرت سے پڑھا۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو کہ اس دن درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کا خاص عمل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کی کثرت کی جائے، اور ہم سب کرنا چاہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، کوئی کسی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں۔ اگر تسبیح رکھنا دشوار ہے تو آج کل بڑے چھوٹے سے کاؤنٹر مل رہے ہیں، 60-70 روپے کے مل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں لگا کے رکھیں، اس میں پڑھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی۔ آپ اگر اس کو ہاتھ میں رکھیں گے، پڑھتے جائیں گے تو جب دیکھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا 300-400 بڑے آرام سے ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا 1000-2000 آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو درود و سلام کی کثرت رکھیں۔ آج جمعے کا دن بھی ہے اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ، تو رمضان کے مہینے میں جمعہ نور علی نور، یعنی ڈبل ایک اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایام میں بہترین دن، جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائی ہے، ایام میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ معراج کی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شہد پیش کیا گیا، دودھ پیش کیا گیا اور پانی پیش کیا گیا۔ سب روایات کو ملائیں تو یہ 3 چیزیں بنتی ہیں۔ کسی روایت میں 2 چیزیں ہیں، پانی اور دودھ، کسی میں شہد اور پانی، اور محدثین نے جمع کیا کہ 3 چیزیں آپ کو پیش کی گئیں۔ ایک دودھ پیش کیا گیا، ایک شہد پیش کیا گیا اور ایک پانی پیش کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے دودھ کو پسند فرمایا۔ حضرت جبریل بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے دودھ کے ذریعے سے روزی اور علم کو متعین کر دیا۔ پھر آپ کے سامنے جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن پیش کیے گئے کہ اس میں سے آپ چن لیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ ایک بڑے سوچے سمجھے طریقے سے ہماری جمعے کی چھٹی کو ختم کیا گیا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں چھٹی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں کسی بھی طریقے سے رمضان کی فضیلت اور فوقیت ہوتی ہے، لیکن جمعے کی چھٹی ختم ہونے سے کیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ جمعے کی فضیلت اور فوقیت ختم ہوتے ہوتے بس 1-2 گھنٹے کی فضیلت اور فوقیت ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہے، باقی جمعے کی فضیلت اور فوقیت رہتی نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کی فضیلت اور فوقیت کو اپنے اعمال کے اندر لے کر آئیں کہ جمعے کا دن عبادت کا دن ہے۔ جس سے رمضان کا مہینہ روزوں کا ہے، ایسے جمعے کا دن اس امت کے لیے عبادت کا دن ہے۔ جمعے کا دن جیسے نصارہ میں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا گناہ تھا، اور ہمارے نزدیک اذان ہو جائے تو اس کے بعد تجارت کرنا گناہ ہے۔ اذان ہو جائے تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اذان کچھ تاخیر سے دی جائے، نماز اور جمعے میں فرق کم رکھا جائے، مگر اس میں اپنی تفصیل ہے۔ تو جمعے کے دن کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے متعین فرمایا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے اس میں کچھ نہ کچھ عبادت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا، جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہف کی ابتدائی کچھ آیات اور آخری کچھ آیات، بعضی روایت میں 3 آیات ہیں، بعضی روایت میں 10 آیات ہیں، تو اس کے لیے پاؤں سے لے کے سر تک ایک نور ہوگا۔ اور جو شخص پوری سورہ کہف پڑھ لے گا جمعے کے دن تو اللہ رب العزت اس کے پاؤں سے لے کے آسمان تک نور رکھیں گے، اور ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اللہ رب العزت اس کو یہ نور عطا فرمائیں گے، جس کے ذریعے سے یہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔
فتنے کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی تکلیف، کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ، کوئی بہت بڑی چوری اور ڈکیتی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے ایک ساتھی مجھے ملے، بتانے لگے کہ میں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہو میرا ٹکٹ گم ہو گیا، میرا پاسپورٹ گم ہو گیا اور میرا موبائل فون گم ہو گیا، تب حج کے درمیان، اور اسی درمیان یہ چیزیں مجھے مل گئیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے ان بڑی حادثوں اور بڑی مصیبتوں سے محفوظ کر لیا۔ 16ویں پارے میں سورہ کہف کوشش کریں کہ جمعے کے روز، رمضان کے مہینے میں عادت پڑ جائے تو بقیہ دنوں میں عادت رہتی ہے، جمعے کے روز جو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی فتنہ دجال سے حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت علی سے یہ روایت منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا اگلے 8 دن تک اگر دجال بھی آ گیا تو اللہ اس کو اس فتنے سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ جمعے کے دن آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جلدی آئے، غسل کرے، خوشبو لگا کے مسجد میں آئے تو اللہ رب العزت پچھلے ہفتے کے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی اتنی بڑی فضیلت ہے اس عمل کی، اور اتنی بڑی اس میں مزید ایک اضافہ ہے کہ جو شخص مسجد میں آئے اور امام کے قریب رہے، یعنی ممبر کے قریب رہے، اور تو اللہ رب العزت اس کو قرب قیامت، جب قیامت ہوگی تو قیامت کے روز بھی اپنے قریب رکھیں گے، اور اللہ کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کہ سائے میں ہوں گے، بلکہ سب لوگ جل رہے ہوں گے اور اللہ ان کی اپنے سائے میں حفاظت فرمائیں گے۔ جمعے کے دن کا صدقہ بہترین صدقہ ہے، رمضان کا صدقہ پھر جمعہ ساتھ شامل ہو جائے، یہ بھی بڑی بہتر بات ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی کا نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ ایک گھڑی کا معنی ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، شریعت میں ایک گھڑی آدھے گھنٹے کو کہتے ہیں، بعض نے کہا 45 منٹ، بعضوں نے کہا 22 منٹ، سب سے کم 22 منٹ ہے۔ تو ایک گھڑی جمعے کے دن ایسی آتی ہے کہ جس گھڑی کا کوئی مثل نہیں ہے، اس میں آپ اللہ سے جو مانگے اللہ دے دیں گے، من وعن دے دیں گے۔ فقہاء نے بہت تفصیلات بتائی ہیں، تو تقریباً 30 مقامات بتائے کہ یہ گھڑی، بعض نے کہا فجر کے بعد کی گھڑی، بعضوں نے کہا جمعرات کی جو شب جمعہ شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد وہ گھڑی ہے۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ، حضرت ابی بن کعب، یہ دو حضرات مل کے بیٹھے۔ ابی بن کعب وہ عالم ہیں جو کہ پہلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور پھر حضرمی صحابی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے، اور پھر صحابہ کے ساتھ بھی ان کا وقت گزرا، حضرمی صحابی نہیں صحابی ہیں، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بھی گزرا، صحابہ کے ساتھ وقت گزرا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ابی تم جانتے ہو وہ گھڑی کون سی ہے؟ کیونکہ میں نے خاص واقعات اور خاص معاملات میں دیکھا، تو ابی کہنے لگے کہ دیگر پچھلی آسمانی کتابوں میں وہ گھڑی وہ وقت ہے جو مغرب سے کچھ وقت پہلے کا ہوتا ہے، یہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے، 22 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ وہ والی گھڑی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے علم کے مطابق بھی یہی گھڑی ہے، لیکن یہ دو صحابہ کی رائے ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے، جیسے خطبے کے درمیان کا وقت ہے وہ بھی گھڑی ہو سکتی ہے، اس میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اسی طریقے سے اذان اور نماز کے درمیان کے اوقات کی جو گھڑیاں ہیں وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد کی گھڑی بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ لیکن جس بات پہ صحابہ آپس میں، دو صحابی آپس میں متفق ہو جائیں وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے روزے دار کے لیے تو قبولیت کا وقت ویسے ہی ہے، اور پھر رمضان کے مہینے، جمعے کا دن، پھر رمضان کا مہینہ، تو یہ امید ہے کہ یہ گھڑی اور بھی زیادہ قرب والی ہو جائے گی۔ تو بھئی ان اوقات میں خود کو فارغ کریں، گھر کے خواتین کو پکوڑے سموسے بنانے کی بجائے دعا کی طرف راغب کریں۔ کچھ روز جمعے کے دن اگر افطاری تھوڑی کم کر لی ہے، کوئی ایسی چیز بنا لی ہے کہ جو جلدی بن جاتی ہے تو اس کی طرف راغب کریں، اور کوشش کریں کہ کچھ وقت دعا کا مل جائے کہ جمعے کی فضیلت بھی ہے، رمضان کی فضیلت بھی ہے، دونوں کو اکٹھا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔